بننے کا جو سفر ہے اس کے بارے میں کبھی بات نہیں ہوتی. جی آج کی یہ جو محفل ہے وہ محبوب الہی سے بھی منسوب ہے اور محبوب سبحانی سے بھی منسوب ہے. سبحان اللہ. یعنی دو محبوبوں سے منسوب ہے, حضرت شیخ عبد القادر جیلانی سے بھی اور حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء سے بھی. تو محبوب الہی کا عرس بھی شروع ہو چکا ہے اور اس کی میں آپ تمام لوگوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور ہماری یہ خوش قسمتی ہے کہ ہم نظام الدین اولیاء کی دلی میں رہتے ہیں, اس دلی میں رہتے ہیں کہ جس دلی کے دلہا حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ. جی میرے خواجہ کا ہندوستان نظام الدین کی دلی انہی بندوں کی چوکھٹ سے وطن کی شان باقی. جی لوگوں کو ناز ہوگا کسی چیز پر, عمارتوں پر لوگوں کو ناز ہوگا, لیکن ہمیں اس ملک میں رہنے پر اگر ناز ہے تو کوئی اور دولت ہمارے پاس نہیں ہے. اللہ رب العزت نے ہمیں خواجہ معین الدین عطا فرمائے ہیں, حضرت خواجہ قطب الدین عطا فرمائے ہیں, نظام الدین عطا فرمائے ہیں. ان دولتوں پر ہمیں ناز ہے. لیکن کبھی آپ نے سوچا ہے کہ یہ جو نظام الدین اولیاء ہیں یہ محبوب الہی کیسے بن گئے؟ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ یہ شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک کیسے بن گئے؟ کبھی اس سلیبس کو سمجھنے کی کوشش کی؟ بھائی ایسا نہیں تھا کہ حضرت کو کسی جلسے میں بلا لیا اور ان کے کوئی سینئر بزرگ آ رہے ہیں اور جب وہ آ گئے تو حضرت کو ارادے کے ساتھ میں بلایا گیا تھا کہ آج آپ کے سر پہ دستار باندھی جائے گی اور یہ والا ٹائٹل آپ کو دے دیا جائے گا. ایسا نہیں تھا جیسے آج کے دور میں ہوتا ہے. 52 سال کی عمر تک شیخ عبد القادر جیلانی علم حاصل کرتے ہیں. جی 52 سال کی عمر تک. کتنی سال کی عمر تک؟ 52 سال کی عمر تک. آج کے دور میں جامعہ میں جے میں پی ایچ ڈی کرتے ہیں نا تو 35-40 سال سے اوپر ہماری عمر نہیں جاتی ہے اور کتنی ساری ڈگریاں ہم مل جاتی ہیں. لیکن شیخ عبد القادر جیلانی 52 سال کی عمر تک علم حاصل کرتے رہے. اس علم کے ذریعے اللہ رب العزت نے ان کو مراتب عطا فرمائے تھے. لیکن میں چاہتا ہوں کہ ہم اس پہلو پر بات کریں جو ہماری نسلیں برباد ہو رہی ہیں, جو ہمارے بچے برباد ہو رہے ہیں. کیا یہ مسئلہ ہماری سوسائٹی میں نہیں ہے کہ ہمارے نوجوان داڑھی کا رچا کر رہے ہیں؟ کیا یہ ہمارے لیے سیریس مسئلہ نہیں ہے کہ ہمارے نوجوان کی جوانی برباد ہو رہی ہے؟ کیا یہ ہمارے لیے کوئی سیریس ایشو نہیں ہے کہ ہماری نسلیں تباہ و بربادی کے دہانے پر کھڑی ہیں؟ بہت بڑا مسئلہ ہے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ ان بزرگوں کی سیرت کے حوالے سے کم گفتگو کرتے ہیں, ان کی کرامتوں کا تذکرہ زیادہ کرتے ہیں, تو اس کی وجہ سے جب کوئی رول ماڈل نہیں ہوتا تو ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہم زندگی کس کے طریقے پہ گزاریں. ایک انگریز مورخ ہے, اس نے ایک بات لکھی اور بڑی پیاری بات ہے کہ انسان اپنے اندر جو چینجز لاتا ہے دو بنیادوں پہ لاتا ہے. انسان کے اندر جو تبدیلی آتی ہے دو وجوہات کی وجہ سے. یا تو سسٹم اتنا مضبوط ہو کہ انسان کوئی گناہ کرے نہ, اس کو پتہ ہے کہ اگر میں نے کوئی جرم کیا تو میں قانون کے دائرے میں پھنس جاؤں گا. مثال کے طور پر جب آپ کسی آفس میں داخل ہوتے ہیں, وہاں پہ کوئی مہنگی چیز پڑی اور آپ کے دل کو لگ گئی, آپ نے دل میں چاہا کہ آپ اس کو اٹھا لیں, لیکن دماغ نے کہا کہ سی سی ٹی وی کیمرہ لگاؤ. جی سی سی ٹی وی کیمرہ یہاں لگا, تو اگر کوئی ہم نے ایسی حرکت کی تو ہم سی سی ٹی وی کیمرے کی نظر میں آتے ہیں. تو یہاں جو آپ نے خود کو روکا وہ اللہ کے خوف سے نہیں, سی سی ٹی وی کے کیمرے کے ڈر سے روکا. جی سی سی ٹی وی کے ڈر سے روکا تو انسان کے اندر پرہیزگاری پیدا نہیں ہوتی. یاد رکھیے گا کہ اس کے جو مراتب ہیں اللہ کے یہاں وہ بلند نہیں ہوتے. گورا کہتا ہے, انگریز کہتا ہے کہ انسان یا تو سسٹم کے ڈر سے گناہوں سے بچتا ہے یا پھر اس کے سامنے کوئی آئیڈیل موجود ہو. جب اس کے سامنے کوئی رہنما ہوتا ہے تو اس آئیڈیل کو دیکھ کر کے اپنی زندگی میں تبدیلی لانے کی کوشش کرتا ہے. اور اسی لیے تو کہا گیا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. کیا لوگوں تمہاری زندگی میں یہ جو رسول پاک کی ذات ہے یہ نمونہ کامل ہے. اگر تم سی سی ٹی وی کیمرے کے ڈر سے کوئی چیز چرانے سے ڈرتے ہو تو تمہارے مراتب اللہ کے یہاں بلند نہیں ہوں گے. لیکن تمہارے سامنے کوئی مہنگی چیز پڑی ہے, تمہارے پاس گناہ کرنے کا موقع بھی ہے, لیکن اس کے باوجود بھی تم گناہ اس لیے کر رہے ہو کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے. لیکن میرے نبی نے یہ بتایا ہے کہ دنیا دیکھے نہ دیکھے لیکن اللہ ضرور دیکھ رہا ہے, اللہ ضرور دیکھ رہا ہے. تو اللہ رب العزت اس بندے کو موسیٰ صالح جنگی دوست بنا دیتا ہے. ابھی نہیں سمجھے آپ, نہیں سمجھے. آپ کو پتا ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے جو والد محترم تھے
لیا تھا؟ CCTV کیمرے نے نہیں دیکھا تھا؟ غوث پاک کے والد کو کسی آنکھ نے نہیں دیکھا تھا، نہیں انہوں نے سیب کھا لیا۔ اچھا وہ سیب جو ہے بہتر کیا رہا اور بہتی ہوئی چیز آ رہی تھی تو اس کو کھا سکتے تھے اٹھا کے، ظاہر سی بات ہے کہ مالک اس کا نظر نہیں آ رہا تھا۔ لیکن حضرت عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا تقویٰ یہ ہے کہ انہوں نے ایک سیب جب کھا لیا ہے تو جو اللہ کے لیے زندگی گزارتا ہے نا، وہ ایک ایک لمحے کو اپنے دھیان میں رکھتا ہے کہ کہیں کوئی ایسا لمحہ نہ گزر جائے کہ جس کی وجہ سے اللہ ناراض ہو جائے۔ شیخ عبدالقادر جیلانی کے والد نے جب وہ سیب کھا لیا تو ایمانداری اور تقوی اور پرہیزگاری کا نتیجہ کیا ہوتا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ جب غوث پاک کے والد نے وہ سیب کھا لیا تو بھوک کی شدت سے تو وہ سیب کھا لیا، لیکن تڑپ یہ پیدا ہو گئی کہ آخر یہ سیب کا مالک کون ہے اور میں نے بنا پوچھے کسی سے کھا لیا۔ ہمارے سامنے یہ رول ماڈل ضرور ہے، لیکن اگر ہم جرم سے بچ رہے ہیں، جرائم سے بچ رہے ہیں یا کسی کے پلاٹ پر قبضہ کرنے کی کوشش ہماری ہو رہی ہے تو ہم اس لیے نہیں کر پا رہے ہیں کیونکہ قانون کے دائرے میں پھنس جائیں گے۔ لیکن سرکار غوث پاک کے والد محترم سے سیکھیے کہ غوث پاک کے والد نے اس سیب کو جو کھا لیا تھا اس کے مالک کی تلاش شروع کر دی کہ آخر اس کے مالک کون ہے۔ پھر وہ گئے، آپ نے واقعہ سنا ہوگا، پھر وہ گئے غوث پاک کے نانا کی طرف، حضرت عبداللہ سمیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف، اور انہوں نے جا کر کے کہا کہ حضور میں نے ایسے ایسے ایک سیب کھا لیا، وہ بہتا ہوا آیا تو میں نے کھا لیا۔ اب جب انہوں نے یہ دیکھا کہ اتنے سیب یہاں سے گرے ہیں، اتنے سیب لوگوں نے کھا لیے ہیں، مگر آج تک کسی انسان کو اتنی فکر لاحق نہیں ہوئی کہ جو کھا لیا ہے اس کا جو ہے بھگتان کرنے کے لیے آئے، جو کوئی عام آدمی نہیں ہے، اللہ رب العزت نے اس بندے کو نیک کام کے لیے چن لیا ہے۔ تب شیخ عبدالقادر جیلانی کے والد حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست نے جب اپنا مدعا رکھا تو انہوں نے فرمایا کہ جی دو شرطیں ہیں، پہلے آپ میرے یہاں باغبانی کرو، اور پھر حضرت غوث پاک کے والد نے لمبے زمانے تک باغبانی کی۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جس گھر میں عبدالقادر جیلانی پیدا ہوتے ہیں اس گھر کے والدین کی جو پرہیزگاری ہوتی ہے، ان کا جو تقویٰ ہوتا ہے وہ کیسا ہوتا ہے، ان کا تقویٰ کیسا ہوتا ہے۔ ایسے نہیں بچے پیدا ہوتے بھائی، یہ دنیا میں بچے تو پیدا ہو رہے ہیں، جانوروں کے یہاں میں پیدا ہو رہے ہیں، اور بچے پیدا کرنے کے لیے کوئی فورس نہیں کرنا ہے، لیکن بچوں کو کس طرح سے تعلیم دینا ہے، کس طرح سے تربیت دینا ہے، اس کے لیے باضابطہ آپ کو سلیبس پڑھنے ہوتے ہیں، باضابطہ آپ کو اس کی سیرت کو پڑھنا ہوگا۔ شیخ عبدالقادر جیلانی کے والد وہاں محنت کرنے لگے، اور جب تھوڑا سا وقت گزرا تو حضرت نے فرمایا، یعنی نانا نے فرمایا کہ ایک شرط ہو گئی، اور پھر وہ شرط بھی بتائی، آپ نے واقعہ سنا ہے، وہ شرط بھی بیان کی، اور پھر اس شرط پر بھی کتنی خطرناک شرط ہے کہ ایک بیٹی ہے میری، وہ نہ دیکھ سکتی ہے، نہ سن سکتی ہے، نہ بول سکتی ہے، اور تمہیں اس سے شادی کرنا ہے۔ ہم بھی مسلمان ہیں اور وہ بھی مسلمان ہیں، وہ بھی کلمہ اتنا ہی پڑھتے ہیں، ہم بھی کلمہ اتنا ہی پڑھتے ہیں، لیکن ذرا سوچئے کہ اگر ہمارے سامنے کوئی ایسی شرط رکھ دے، ہمارے کیے ہوئے جرم کا بھگتان کرنے کے لیے کوئی ایسی شرط رکھ دے کہ کیا ہم اس شرط کو پورا کرنے کے لیے تیار ہیں؟ ہم میں سے کوئی تیار نہیں ہوگا، لیکن غوث پاک کے والد کی نظر میں آخرت زیادہ بہتر تھی۔ اللہ والے جو ہوتے ہیں نا، وہ دنیا کو ذلیل سمجھتے ہیں، وہ یہ جانتے ہیں کہ اگر ہم نے دنیا کو بیچ دیا آخرت کے بدلے میں تو اللہ رب العزت وہاں مقامات بلند کر دے گا، کیونکہ یہ عارضی دنیا ہے، نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسمان کے لیے، جہاں ہے تیرے لیے، تو نہیں جہاں کے لیے۔ عبدالقادر جیلانی کے والد نے اس شرط کو بھی قبول کر لیا، اور قبول کرنے کے بعد میں پھر شادی ہو گئی، اور جب شادی ہو گئی تو غوث پاک کے والد جب حجرے میں گئے تو انہوں نے دیکھا کہ جیسا بیان کیا تھا حضرت خواجہ عبداللہ سمیع رحمۃ اللہ علیہ نے، ویسی تو کوئی چیز یہاں نہیں ہے، یہاں تو ایک مکمل خوبصورت عورت ہے۔ تو پھر لوٹ کر کے گئے اور پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ بیٹا میں نے جو بات کہی تھی وہ 1% درست ہے، اگر میں نے کہا کہ وہ دیکھ نہیں سکتی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے کبھی غلط نہیں دیکھا، اس نے کبھی غلط نہیں سنا، کبھی غلط نہیں بولا، اپنے پیروں سے چل کر کبھی غلط راستے پر نہیں گئی۔ دوستوں کسی گھر میں اگر عبدالقادر جیلانی پیدا ہوتا ہے تو اس کے جو ماں باپ ہوتے ہیں وہ اتنے متقی اور پرہیزگار ہوتے ہیں۔ اگر تم چاہتے ہو، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں غوث پاک کے جانشین پیدا ہو، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں حضرت غوث پاک کے ماننے والے، ان کے عقیدت مند اور ان کے راستے پر چلنے والے بچے پیدا ہوں، تو ہمارے کردار کو یعنی والدین کو
کردار کی طرح بنانا ہوگا، وہ پرہیزگاری کو ہم پیدا کریں۔ اچھا ان لوگوں کے اندر کسی کو بھی آپ دیکھیں، چاہے غوث پاک ہو، محبوب الہی ہو، خواجہ معین الدین ہو، بابا فرید ہو، جتنے بھی بزرگان دین آپ سب کے والدین دیکھ لیں، کسی ایک کے والدین بھی جرائم پیشہ نہیں ہے، کسی ایک کے والدین بھی کرائم پیشہ نہیں ہے، سارے کے سارے متقی اور پرہیزگار۔ آگے تھوڑا سا پڑھتے ہیں کہ آخر انہوں نے اپنے بچوں کو تربیت کرنے کا سلیقہ کہاں سے سیکھا، کیسے انہوں نے اپنے بچوں کی تربیت کی۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ایک باپ اور بیٹے کی نصیحت بیان کی، قرآن مجید میں بیان کی، یعنی ایک باپ نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، اللہ رب العزت کو وہ نصیحت اتنی پسند آئی کہ اللہ نے اس کو قرآن کا حصہ بنا دیا۔ اور ہم میں سے یہاں سے لے کے وہاں تک سب یہ غور کریں، کیا ہم میں سے کوئی یہ تمام نصیحتیں جو قرآن مجید میں ہیں اپنے بچوں کو بیٹھا کر کیا یہ نصیحتیں کرتے ہیں؟ یہ سوچئے گا، غور فکر کریے گا، عبد القادر جیلانی کیسے بنے، خواجہ معین الدین غریب نواز کیسے بنے، آپ کو فلسفہ سمجھ میں آئے گا کہ وہ جو والدین تھے وہ اپنے بچوں کو کیا سکھاتے تھے اور کہاں سے سکھاتے تھے۔ قرآن تو ہمارے لیے سدھانت ہے نا، قرآن ہمارے لیے بنیاد ہے، اور قرآن میں جو کچھ لکھا ہے وہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے اپلائی ہوتا ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم قرآن کو مرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ جی کسی کی روح نہیں نکل رہی ہے سورہ یاسین پڑھ دیجیے، کسی کی نکل چکی ہے تو سورہ یاسین پڑھ دیجیے، 30 میں یہ ساری چیزیں بہت اچھی ہیں، کریے، لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں بھائی قرآن مجید کا ایک ایک لفظ زندگی دینے کے لیے آیا ہے، اس کو ہم مرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اور آپ دیکھیے تو قرآن مجید میں کہا گیا، حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، حضرت لقمان، اچھا حضرت لقمان کوئی نبی نہیں ہے، اللہ کے مقدس پیغمبر حضرت داؤد علیہ السلام کے صحابی ہیں، ان کے ساتھی ہیں، انہوں نے نصیحت کی اپنے بیٹے کو۔ آپ لوگ دو تو نہیں ہو رہے جی، پیچھے والے ہاتھ اٹھا کے ذرا بتا دیں، ماشاءاللہ۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی اور فرمایا کہ اے میرے بیٹے، قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله، ہر کھانے ماں باپ آنسو بہا رہے کہ میرا بچہ میری بات نہیں سن رہا، میرا بچہ مجھ پر آواز بلند کرنے لگا، ہر گھر میں ماں باپ اس بات کو لے کر کے پریشان ہیں۔ لیکن آپ قرآن مجید سے انداز تربیت سیکھیے کہ جب آپ اپنے بچوں کی تربیت کریں تو آپ کے الفاظ کیسے ہونے چاہیے۔ قرآن کہتا ہے کہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا کہ اے میرے بیٹے، جی کیا کہا، یا بنیا، اے میرے بیٹے۔ کتنے گھر ایسے ہیں کہ جن گھروں میں باپ جب اپنے بیٹے کو نصیحت کرتا ہے تو وہ بیٹے کہہ کر نہیں پکارتا، کبھی سینے سے لگا کے نصیحت نہیں کرتا، جب بھی باپ اپنے بیٹے کو کوئی نصیحت کرتا ہے تو گالیاں دے کر نصیحت کرتا ہے، بھدی باتیں کہہ کے نصیحت کرتا ہے، یعنی کوئی اچھے الفاظ اپنی زبان سے نہیں نکالتا، جب اس کو نصیحت کرنا ہوتی ہے تو وہ بڑے عجیب انداز میں بڑے عجیب ڈھنگ سے نصیحت کرتا ہے۔ لیکن قرآن نے کہا کہ جب اپنے بیٹوں کو نصیحت کرو تو الفاظ یہ ہونے چاہیے، اے میرے بیٹے، اے میرے پیارے، یا بنیا کہتے ہیں لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا۔ کیا فرمایا؟ اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا۔ اچھا ایک شرک تو یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا، کسی کو معبود ماننا۔ دوسرا بڑا شرک ہمارے یہاں ہے، اور اللہ کے رسول نے اس بات کا اندیشہ بھی ظاہر فرمایا تھا، اور حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے اس بات کا یقین ہے کہ میری امت کسی غیر خدا کے سامنے سجدہ نہیں کرے گی، لیکن اس بات کا اندیشہ ضرور ہے کہ میری امت دکھاوا کرے گی، میری امت دکھاوا کرے گی، اور اسی دکھاوے کے حوالے سے، اسی ریاکاری کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ یہ چھوٹا شرک ہے، یعنی شرک اصغر ہے۔ کچھ دنوں پہلے مجھے کسی صاحب نے بتایا کہ یہی دلی کا ایک بندہ تھا، آئی فون 12 اس وقت میں لانچ ہوا تھا، تو وہ کناٹ پلیس چلے گئے صاحب وہ آئی فون 12 لینے کے لیے، تبھی لانچ ہوا، شوق ہوتا ہے کہ بھائی جیسے مارکیٹ میں آئے تو سب سے پہلے ہمارے پاس دکھنا چاہیے۔ یہ بھاونا ہی شرک والی بھاونا ہے، یہ جو خیال ہے نا یہ شرک کا خیال ہے۔ آپ دکھاوا کرنے کی بات کر رہے ہیں، قرآن کا کہنا سنیے، تو وہ بتایا مجھے کسی نے کہ ایک صاحب تھے، آئی فون 12 لانچ ہوا، جیسے ہی لانچ ہوا وہ پہنچ گئے کناٹ پلیس، اب وہ ٹریک سوٹ میں چلے گئے، مہنگا فون ہے، وہ جا کر کے انہوں نے پوچھا جی آپ کے پاس میں فون ہے، میں کہا ہے، اس سے دکاندار سے یہ غلطی ہو گئی کہ وہ ہمارے مسلمان بھائی سے یہ کہہ بیٹھا، ٹریک سوٹ پہن کے گئے تھے تو ان کا لباس دیکھ کر وہ یہ کہہ بیٹھا کہ
بھائی تمہارے پاس میں خریدنے کے پیسے ہیں؟ بس اتنی بات اس نے کہی۔ ہماری تباہی بربادی کے جو منصوبے ہیں وہ واشنگٹن، نیو یارک اور ناسک میں پہلے نہیں بنتے، ہم خود ہی اپنی تباہی مچائیں گے۔ جی بات کے دشمن باہر کے دشمن تو بات کی بات ہے، ہم خود اپنے دشمن ہیں۔ تو وہ ان سے کہا جی آپ خریدنے کے لیے پیسے ہیں آپ کے پاس نہیں، یا دیکھنے کے لیے آؤ؟ اس نے کہا پیسے نکالے اپنے سوٹ میں سے، اس نے کہا یہ لے پیسے دیے، اس نے آئی فون دیا، اس نے دیکھا بھی نہیں ابھی کھول کے، اس نے بس پنی میں سے نکالا اور زمین پر پٹک دیا۔ کہا تو میری اوقات نہیں، یہ ہے آئی فون 12 کی اوقات میری نظر میں، کمزور سمجھ رہا ہے تو مجھے؟ بھائی اگر آپ کا ایگو ہرٹ ہو گیا تھا، اگر آپ کی نفس کو تکلیف ہو گئی تھی تو آپ کو وہاں فرعون بننے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ اللہ کے لیے اس کے جملے کو برداشت کر لیتے، خوش اخلاقی سے اس کو کہتے کہ بھائی میں اس لباس میں آ گیا ہوں، میرے پاس پیسے ہیں، مجھے خریدنا، لیکن میری قوم کے جوانوں کا مزاج یہ ہے کہ وہ دکھاوا کرتے ہیں، اور یہ بات